قرآن حکیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پیش کرتا ہے کہ بڑی پاک ذات ہے وہ اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، راتوں رات سیر کرائی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہوئی، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے کے بعد وہاں کے امور اور ذمہ داریاں نبھانے کے بعد جب آپ اگلا سفر کرتے ہیں، ثم عرج بہ الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات اسرا اور معراج حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ واقعہ اسرا کا، کہ آپ اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ کوئی 30 مرتبہ ہوا۔ دوسرے محقق فرماتے ہیں کہ یہ کوئی 40-45 مرتبہ ہوا، لیکن چونکہ یہ حالت بیداری میں ہے، جاگتے ہوئے ہو رہا ہے، خواب میں تو انسان بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، پوری دنیا پھر آتا ہے، لیکن وہ خواب ہوتی ہے، چارپائی پر موجود ہے۔ اس طرح کی بھی آپ نے اللہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، لیکن جس اسرا کو اور معراج کے اس واقعے کو قرآن نے پیش کیا، جس پر اعتراضات اٹھائے گئے، جس پر دلائل مانگے گئے، جسے بحث میں لایا گیا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس اپنے اس جسم کے ساتھ پرواز کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو پریشانی تھی کہ بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس کا اتنا لمبا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور قرآن کہہ رہا ہے لیلاً، ایک حصہ ہے رات کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اتنی دیر گزری کہ آپ نے وضو کیا ہے، اور وہ وضو کا پانی ابھی وہیں پر موجود ہے، بہہ رہا ہے۔ آپ ساری کائناتوں کی سیر کر کے واپس بھی آ چکے۔ تعجب ہے انہیں اس پر، وہ حیران ہیں اس پر، سوالات اٹھا رہے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے کے ذریعے سے امت کو رہنمائی دی، یہ خارق عادت چیز تھی، ان کے لیے بڑی عجیب چیز تھی۔ اب وہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، بیت المقدس، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس میں ستون کتنے ہیں، اس میں فلاں فلاں چیزیں کس طرح سے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، سکرین پر چل رہا ہے، حضور علیہ السلام دیکھی جا رہے ہیں، بتائی جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں، بتائی جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے انسان، جیسے آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں، جی میں نے مسجد عائشہ میں جمعہ پڑھا ہے، اچھا بتاؤ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ اب آپ بھی سوچیں گے یار اس کو یہ دلیل دینے کے لیے کہ میں نے مسجد عائشہ میں جمعہ پڑھا ہے، مجھے پنکھے بھی یاد کرنے پڑیں گے۔ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور شاطیر کتنے ہیں، چھت بنا ہوا ہے۔ پرانے دور میں جو چھت ہوتے تھے لکڑی کے، اس کے اندر شاطیر لگائے جاتے تھے جن پر چھت کھڑا ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو یہ ایسے سوالات تھے، وہ ہر صورت میں یہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈیگریڈ کر دیں، یہ بات آگے نہیں نکلنی چاہیے، پریشانی بن گئی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ معراج شروع ہو رہا ہے، آپ مسجد حرام میں ہیں، دوسری روایت ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ام ہانی، اللہ کے نبی آئے اور پھر آپ نہیں ہیں گھر میں، وہ پریشان ہو گئی کیونکہ دشمنی تھی، کفار تنگ کرتے تھے، اب وہ تلاش میں مصروف ہیں، بنو ہاشم سارا تلاش کر رہا ہے، حضرت عباس تلاش کر رہے ہیں،
اور وادیوں اور گھاٹیوں میں جا جا کر آوازیں دے رہے، یا محمد یا محمد، کہ آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آئی. پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا. مسجد اقصیٰ گیا تھا. وہ تھوڑی حیران ہو گئی. مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے 3 مہینے کا سفر، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسجد اقصیٰ ہی گیا تھا، تو نے صحیح سنا ہے. اب جب آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، یہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہرقل روم کے دربار میں جب ان سے سوالات کیے جا رہے تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں، ایک بات انہوں نے یہ بھی رکھی. وہ کہنے لگے کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں. کیا عجیب بات؟ کہ وہ نبی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. کیا بات کی ہے اس نے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اور پھر وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، پھر میں وہاں سے واپس آ گیا اسی رات میں. اب وہاں اس کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوا، راہب ان کا، وہ کہنے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، میں اس رات کو جانتا ہوں. اب سارے ادھر متوجہ ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اب ان کے لیے بھی پریشانی، یہ تو اس لیے پیش کر رہے تھے کہ تضحیق ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں سے دلیل مل رہی ہے. اس نے کہا میں جانتا ہوں اس رات کو، میں سب سے آخر میں مسجد اقصیٰ سے نکلتا تھا، مسجد کے سب کواڑ اور دروازے بند کرتا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جائے، نقصان نہ ہو. اس رات میں جب میں مسجد سے باہر نکلا، سارے دروازے بند کر دیے. ایک دروازے کو میں نے بہت زور لگایا، وہ بند نہیں ہو رہا. میں نے وہاں ملازموں کو، مسجد کے نگرانوں کو، کام کرنے والوں کو، سب کو بلایا، بھائی آؤ، زور لگا کر دروازہ بند کر دو، رات کو کوئی موذی چیز اندر نہ چلی جائے، نقصان نہ ہو کوئی. کہتے ہیں ہم نے کوشش کی، دروازہ بند نہیں ہوا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ صبح کسی بڑی کو بلا کر یہ اس دروازے کے اوپر کا جو حصہ یہ نیچے آ گیا اس کو ٹھیک کرانا پڑے گا، پھر یہ بند ہوگا. اب جب ہم صبح آئے تو وہ دروازہ خود بخود بند ہے، اور میں نے وہاں باہر جانور کے پاؤں کے نشان دیکھے، وہ پتھر جس پر انبیاء علیہ السلام آ کر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. چونکہ حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں یہ فترت وحی کا لمبا عرصہ ہے، اس پتھر کا سوراخ بند ہو گیا تھا. حضرت جبریل امین نے اپنی انگلی سے اس سوراخ کو کھولا، وہاں پر اس براق کو اس کے ساتھ باندھا، تو وہاں دلیل ان کو مل رہی ہے. تو وہ کہنے لگا راہب کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور وہ آسمانوں کی سیر کے لیے جائیں گے، وہ بیت المقدس میں آ کر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے قیام کریں گے. تو میں نے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ وہی رات ہے، اس رات میں یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے. اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو وہاں ملاقات کرائی جاتی ہے ان سے، اور پھر حضور علیہ السلام نماز ادا کرواتے ہیں وہاں موجود نبیوں کو، اور وہاں فرشتوں کی جو جماعت تھی اس کو. اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں، کہ آپ کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نمائندہ جو جماعت تھی اس کو وہاں نماز پڑھائی. تو آپ کو اس واقعے میں یہ پورا تعارف کرایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اب یہاں سے آپ فارغ ہو کر آسمانوں کی طرف اوپر جاتے ہیں. پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر جبریل امین ساتھ ہیں. آسمانوں کا پورا میکانزم ہے، وہاں دروازے ہیں، وہاں نگران ہیں. وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کون؟ کہا جبریل. کہا جبریل اکیلا ہے یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے بلایا گیا ہے.
اب وہ دروازہ کھول رہے ہیں، مرحباً، خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہر آسمان پر آپ کو اس آسمان کے سارے نظام کا مطالعہ اور مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ استقبال کے لیے نبی کو کھڑا کیا جاتا ہے، نبی جا رہا ہے تو نبی کا استقبال نبی کر رہے ہیں، نبیوں کا نبی جا رہا ہے، وہاں نبیوں کے نبیوں کو کھڑا کر دیا استقبال کے لیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، مرحباً بابن صالح و نبی صالح، اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، سارے نبیوں کے دادا کھڑے ہیں، مرحباً بابن صالح و نبی صالح، کہ میں اپنے ایک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ استقبال کے لیے نبی کھڑے، ہر آسمان پر اسے ایسے ہی استقبال کرایا جاتا ہے۔ ایک شان کے ساتھ آپ کو اوپر کی سیر کرائی جاتی ہے، کائناتوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، آسمانوں سے نزول، وحی کے نازل ہونے کے مقامات کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان پر وحی نازل ہوئی، وہاں روکا جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر روکا جاتا ہے، بیت اللحم میں۔ اور اسی طرح ان مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ انتہا کو پہنچ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ وہ بیری جو چھٹے آسمان سے جس کی جڑیں شروع ہوتی ہیں، 7ویں آسمان سے اوپر تک وہ بیری پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ پھر وہ مقام بھی آتا ہے، جبریل امین رک جاتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرا راستہ بند ہو گیا، میری یہیں تک آپ کے ساتھ تھا میرا، اس سے آگے میرا ساتھ نہیں ہے، میرے پر پابندی ہے، ایک قدم بھی بڑھاتا ہوں جل کر راکھ ہو جاتا ہوں۔ وہ جبریل جس کے 600 پر ہیں، جو آنے واحد میں 7 آسمانوں سے زمین پر پہنچاتا ہے، جس کی ایک انگلی پر قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، طاقتور ترین فرشتہ ہے، سب فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آگے میری کیپیسٹی نہیں، میں نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی وہاں سے آگے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اس کی ان تجلیات و برکات کو حاصل کر رہے ہیں جو کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ نہ کسی نبی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، نہ کسی اور فرشتے کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ جب جبریل امین نہیں جا سکتا تو پھر اور کون سا فرشتہ ہے جو اس سے آگے بڑھ سکتا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ نے وہ کمالات حضور علیہ السلام کے لیے خاص کر دیے تھے، آپ ہی کو عطا کی۔ تو یہ واقعہ، اللہ کے نبی جنت کی سیر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جہنم کی سیر کر رہے ہیں، آپ ملکوت کے سارے نظام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ جبروت کے سارے نظام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، عالم جبروت سے عالم قدس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیسا عظیم سفر ہے، اور اس سفر میں آپ کو کتنا علم دیا گیا، کتنی خوبیاں منتقل کی گئی۔ ساری کائنات کے علم کو جمع کر دیا جائے تو وہ سارا علم ایک طرف، ہمارے محبوب آقا کریم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف، اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، آپ یہ سفر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، جو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا میرے مولا، میں تیرے حضور میں، تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ تحفہ جو تیرے پاس بھی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبدیت اور بندگی کا تحفہ ہے، کہ انسان دنیا میں بندہ بن کر رہے، یہ تحفہ لے کر جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم بندگی سے نکل جاتے ہیں، کرسی آئی ہمارے اندر سے بندہ ہونا نکل گیا، ہم انسان ہی نہیں رہے۔ کوئی عہدہ ملا، مال مل گیا، اولاد مل گئی، اب یہ انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ حالانکہ اسے بندہ بن کے رہنا، کہ یہ بندگی کے اس عاجزی کے اس عمل کو اختیار کر کے آگے بڑھے، یہ واقعہ معراج ہے۔ اللہ کے نبی
نبیوں کے نبی، کائناتوں کے امام، رحمت للعالمین، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں ابدیت کا۔ ہم ابدیت میں، ہمارے اندر یہ ابدیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ خناس اندر سے نکلے گا تو ابدیت پیدا ہوگی نا۔ شیطان ہم اسے ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، ہماری صلاحیت کے مطابق ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمارے علم کے مطابق ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ مجھے بھی کرے گا، آپ کو بھی کرے گا۔ اس کی گمراہی سے ہم کیسے بچیں گے؟ نمازی کو نماز سے گمراہ کرے گا، قاری کو قرآن سے گمراہ کرے گا، ٹیچر کو، استاذ کو اپنی ٹیچری سے گمراہ کرے گا، مالدار کو مال سے گمراہ کرے گا۔ اس نے ہر ایک کے لیے فارمولہ رکھا ہوا ہے، اس کے فارمولے سے بچ کر اپنے اندر ابدیت پیدا کر لینا، بندہ بن جانا۔ میں کچھ نہیں، سب اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں میں ہوں، یہ میں ہی تو نکالنی ہے، اس میں کو درست کر لینا، یہی اصل کمال ہے۔ اس واقعہ معراج میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی بندہ بن کر زندگی گزارے، انسان بن کر زندگی گزارے، اور اس پر فخر کرے کہ میں انسان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔